رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے یہود و نصارہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی والے ہی ہدایت پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی دین فطرت کو اختیار کرو، دین اسلام کو اختیار کرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور جس کی دعوت ہر نبی نے اپنے قوم کو اپنے دور میں دی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسے ہی صلہ ملے گا، کسی دوسرے کے گناہوں کا عذاب دوسرے کو نہیں ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے، جو کہ قبلہ ابراہیمی بھی ہے، اور اس کے لیے آپ دعا بھی کیا کرتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا کرتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تو منافقین اور یہودی جو تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عابد کو جس چیز کا حکم دیا جائے وہ اس کو بجا لاتا ہے۔ تو سمت یعنی مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، کوئی بھی ہو، سمت سے جہت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمت اور جہت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سمت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہو، اور یہ حکم عصر کی نماز کے وقت پیش آیا، لہٰذا تمام صحابہ اکرام نے عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ادا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، یعنی جس طریقے سے تمہیں بہتر قبلہ عطا کیا ہے اسی طریقے سے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ بہترین امت بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سورہ حج آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا دین پہنچا دیا تھا، تو وہ سب ہاں میں جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، لہٰذا یہ امت یعنی امت محمدیہ قیامت کے دن گواہی دے گی، تو اس لیے اس کو بہترین امت کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قبلے پر تم پہلے سے تھے ہم نے صرف اس لیے اس کو مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یہاں پر تحویل قبلہ کی غرض بتایا گیا، اس کا مقصد بتایا گیا کہ قبلہ کا رخ کیوں بدلا گیا، اس کا مقصد بتایا گیا ہے یہاں پر کہ مومنین، صادقین اور صحابہ اکرام جو تھے
وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی منتظر رہا کرتے تھے کہ آپ جیسا حکم دیں ہم فوراً اس کو بجا لائیں. لہٰذا ان کے لیے چاہے قبلہ ادھر ہو چاہے ادھر، ان کے لیے تحویل قبلہ کرنا مشکل نہیں تھا. ایک بار تو نماز کی حالت میں ہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا. اس وقت صحابہ اکرام رکوع کی حالت میں تھے، لہٰذا رکوع کے ہی حالت میں سب نے دوسرے قبلہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کی. اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رک کر کے ادا کی گئی. اسی طریقے سے مسجد قباء کا بھی ایسے ہی کچھ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ اس میں کون مومن ہے کون منافق ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا اس کا علم نہیں تھا؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تاکہ اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں اور لوگوں کے سامنے بھی ان کو عیاں کر دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں گویا یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی بعض صحابہ اکرام کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ ابھی تک جو صحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے اسی حالت میں، اس وقت تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا، تو پھر ہم جو ابھی تک جتنی نمازیں پڑھے ہیں جتنی عبادات ہم نے کی ہیں یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، یا شاید ہمارے وہ تمام کے تمام عبادتیں ضائع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ان عبادتوں کو ضائع نہیں کرے گا، تمہیں اس کا پورا ثواب دیا جائے گا، اس میں ذرہ برابر بھی تخفیف نہیں کی جائے گی. اور یہاں پر ایمانکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایمانکم، یہاں پر نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ایمان کی نماز کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ایمان تبھی معتبر ہوتا ہے جب انسان نماز اور اس کے دیگر شرائط کو ادا کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لوگوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ شفقت اگر نہیں کرتا تو ہمارے گناہوں کے پاداش میں ہمیں کب کا ہلاک کر چکا ہوتا. تو ہم تو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم ہر وقت ہمیں معاف کرنے کو تیار رہتا ہے. تو اس سے زیادہ شفقت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کیا کرتے ہیں. اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کو قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے اشارات موجود ہیں. ان کے مختلف صحیفوں میں یہ اشارات موجود ہیں کہ خانہ کعبہ ہی یہ آخری قبلہ ہوگا، اور انہیں اس کا قطعی علم ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا، انہیں بہت اچھے سے علم ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ صرف اپنے نسلی غرور، حسد اور اناد کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی تمام کرتوتوں کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد اور اناد کی وجہ سے ہے، وہ تو صرف نسلی غرور اور حسد کی وجہ سے آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو حسد اور اناد صرف اس وجہ سے ہے کہ جتنے بھی انبیاء سب بنی اسرائیل سے آئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں وہ بنی اسماعیل سے کیسے آ گئے؟ بس انہیں اسی چیز کا جلن، اسی چیز کی حسد ہے، تو وہ ہرگز آپ کے دلیلوں پر آپ کے دلائل آپ کتنے بھی ان کو لاکھ دلائل دے دے تو وہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دلیلیں ان پر اثر کرتی ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں تو پہلے سے ہی میل ہے، تو یہ ان پر دلیل کیسے اثر کرے گی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ وحی الہی کے پابند ہیں، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے نہ کہہ دے کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، یعنی یہودیوں کا قبلہ صحرائے بیت المقدس ہے اور عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مشرقی جانب ہے، تو جب یہ دونوں گروہ، یہ اہل کتاب کے دونوں گروہ ہی جب اپنے قبلے پر متفق نہیں ہیں تو یہ مسلمانوں سے کیسے امید لگا لیتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر آپ باوجود آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وعید دوبارہ سے آئی ہے، اس سے پہلے بھی ہم یہ وعید پڑھ چکے ہیں، یعنی یہاں پر امت کو متنبہ کرنا ہے کہ جب تمہیں قرآن اور حدیث کا علم ہے، جب تم قرآن اور حدیث کا علم جان چکے ہو، اس کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، اور ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ حق بات کو یہ سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور ان کا تحویل قبلہ ہوگا، یعنی خانہ کعبہ ان کا قبلہ ہوگا، ان کو سب کچھ پتا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سب کچھ وہ جانتے ہیں، اور بالکل ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے اولاد کو جانتا ہو۔ اپنے اولاد کو کوئی انسان کتنے بھی مجمع میں، کتنے بھی بھیڑ میں ہو، اس کو پہچان جائے گا، تو اسی طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن تب بھی ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو چھپاتا ہے، اس کو چھپانے کا اس کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو مجرم قرار دیا گیا، اور انہی میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے جو حق بات کو جانتا ہے پھر اس کو تسلیم کرتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے دوسرے ساتھی جنہوں نے حق کو پہچانا۔ پہلے وہ یہودی تھے، اس کے بعد انہوں نے حق کو پہچانا تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی اترتا ہے وہ سب یقیناً حق ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی بال کے برابر بھی کوئی انسان اس میں شک نہیں کر سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اترتی ہے وہ سب سراسر حق ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز اور قرآن کا پابند بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔